ڈاکٹر حسن ظفر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان کی عدلیہ کے فیصلے اس سے پہلے بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے فیصلے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے, اور کئی ایسے فیصلے کہ کئی سزائے موت پانے والے قیدی سزائے بھگت کے یا طبعی موت مر گئے تو بعد میں ان کو بری کر دیا گیا. اس فیصلے پر اپنی رائے دیجیے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ اقبال شاہد صاحب. جی آپ نے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے فیصلے کے بارے میں کہا, اس کے بارے میں جو مرحوم جسٹس صاحب تھے نسیم حسن شاہ صاحب, انہوں نے جو کہا تھا وہ سب کے سامنے یہ تاریخ کا حصہ بنتی چلی گئی ہیں چیزیں. یہ بھی بن جائے گی تاریخ کا حصہ, یہ چیز بھی. اس پہ افسوس کا اظہار کر لیجئے, جیسے مرضی اس کو دیکھ لیجئے. اس کے جو قانونی خط و خال ہیں وہ تو کوئی قانون دان ہی آپ کو بہتر بتائے گا. قدر ریاض گوندل صاحب بڑے منجے ہوئے تجزیہ کار ہیں, آپ کو اچھا بتائیں گے. میں صرف یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ساری صورتحال کو جو اس سے پیدا ہوئی ہے, یہ ہم 2-4 دن, ہفتہ 10 دن ڈسکس کریں گے, کفے افسوس ملتے رہیں گے ایسی باتوں پہ, پھر یہ بات آئی گئی ہو جائے گی. آج یہ چیز امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ڈسکس کرنا, کیونکہ یہ آج فیصلہ آیا ہے. حقیقت سے ذرا حالات کو دیکھیں تو گورنمنٹ مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی گئی ہے. ہم نے یہی دیکھا ہے پچھلے 1.5 سال میں, جتنے بھی ایسے تجزیے تھے کہ گورنمنٹ چلی جائے گی, مطلب وہ ڈیٹس دی جاتی تھیں, ڈیڈ لائنز دی جاتی تھیں, بات اس سے آگے جاتی جا رہی ہے. اب اگر اس بارے میں پریڈکشن لینی ہے تو پھر تو کوئی اسٹرالوجر کو بلا کے کوئی ذائچہ وائچہ بنوائی جائے. تجزیہ کی ضرورت اس لیے نہیں ہے, واضح ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کو جب کل میں نے اپنے پروگرام میں کہا تو اس نے کہ یہ تو 56 سے ہو رہا ہے, اس میں کون سی نئی بات. نئی بات نہیں ہے, درست فرمایا. اب دیکھیں, ہم تو جو گیون ریالٹیز ہیں, جو ہمارے سامنے اس وقت فیکٹس ہیں, ہمارے پاس کوئی انٹیلیجنس رپورٹس تھوڑی آتی ہیں کہ ہم ان کی بنیاد پہ کوئی اپنا ذہن بنائیں یا لوگوں کو بتائیں. جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں, جو لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں, وہی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں. چلے 2-4 زیادہ آ جاتی ہوں گی, اس کی بنیاد پہ اب یہ بات تو ہم ماننا پڑے گی کہ حکومت مضبوط ہو رہی ہے, چاہے 47 کی ہے کہ 57 کی ہے, جیسی بھی. اس میں مقصد یہ ہے کہ حکومت تو پہلے بھی مضبوط تھی, جو انہوں نے چاہا انہوں نے مزید مضبوط ہو بینچ بنا لیے, انہوں نے جو امینڈمنٹ کرنا چاہتے تھے وہ کر لیں. اب اس کا مزید کیا کرنا تھا. 27ویں ترمیم کی باتیں بھی سن رہے ہیں. اب ظاہر ہے کچھ اور بھی راستے ہوں گے آگے, کیونکہ جس طریقے سے معاملات آگے چل رہے ہیں اور جتنی ایفیکٹونیس آپ کو حکومت کی نظر, حکومت آپ جانتے ہیں کون چلا رہے ہیں, وہی چلائیں گے. تو اس کے اندر جو ایک مزید رکاوٹ تھی یا کوئی کسی کے دماغ میں ایک آدھ کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی کہ یہ ہو جائے گا تو اس سے کوئی صورتحال بدلے گی, وہ غلط فہمی دور کی گئی ہے. محض آج کا فیصلہ دیکھے وہ غلط فہمی دور کی گئی ہے یا زیادہ سخت عوام تو نہ کو مظاہرے کر رہے تھے, نہ ان میں وہ سکت تھی. اور پارٹی میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس قسم میں سکت نہیں تھی. تو اس کی کوئی ضرورت تھی. اس کی ضرورت یہ تھی نا کہ کوئی ذہنوں میں شک و شبہ ہو, کوئی ایسا کوئی دماغوں میں کوئی فطور لے کے بیٹھا ہو کہ یہ ہوگا تو اس کے بعد ایک نئی تحریک چلے گی. یہ دیکھیے, اگر آپ ذرا اس کو ذرا سیاسی انداز سے دیکھیں تو یہ جو پچھلے 15-20 دن میں تحریک کی باتیں آئی ہیں ہمارے سامنے, ہاں جی, اگر یہ سنجیدہ ہوتے عمران خان صاحب کے لیے, ان کی پارٹی کے لوگ اور ان کے وکلاء یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جہاں پہ ایک کریٹیکل فیصلہ آنے والا ہو. پہلے ان کی بیل والا فیصلہ آنے والا تھا, اس وقت انہوں نے کوئی ایک درفنت چھوڑ دی. یہ فیصلہ آنے والا تھا, انہوں نے تحریک کی باتیں کرنی شروع کر دی. تو اب آپ خود ہی دیکھ لینا حالات اور واقعات ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ان کے اپنے ہی لوگ انہیں مروانے پہ تلے ہوئے ہیں. بلکہ وہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو بیل تھی اس کو اس طریقے سے انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور کافی ورکر اور لیڈر وہاں پہنچ گئے. پہلے فیصلہ ہو جائے تو جانے دو, پریشرائز کرنے سے الٹا نقصان کر بیٹھے. نہیں, یہ دیکھیے پریشرائز کسے کر رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ کو کہ عدالت کو. یہ بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ یہ ہم سڑک پہ آ کے دھمانے ڈالیں گے, اس سے جج ڈر جائیں گے اور ہماری مرضی کا فیصلہ آ جائے گا. کیوں ایسی باتیں سوچتے ہیں یہ؟ ٹھیک ہے, کنہوں نے ان کے دماغوں میں ایسی باتیں ڈال رکھی ہیں؟ یہ کوئی سنجیدگی سے سوچنے کے لائق ہی نہیں رہے, ان سے وہ قابلیت ہی چھین لی گئی ہے. میری تو سمجھ سے باہر ہے.
کہ یہ کس طرح پھر یہ ذرا گوندل صاحب کو ساتھ شامل کرتے ہیں جی. خضر آسا گوندل صاحب یہ آپ تو بات سن رہے ہیں, اس کو آج ظاہر ہے موضوع تو یہی ہے, اور عام آدمی جو سوچتا ہے, کیونکہ عام آدمی تو نیچے سول کورٹ میں بھی پھنسا ہوا ہے اور سیشن کورٹ میں بھی پھنسا ہوا ہے, ہائی کورٹ میں پھنسا ہوا ہے, تو اوپر سے اس قسم کی اس کا وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اب فیصلہ تو یہ تھا کہ مکمل انصاف, اب اس میں ٹیکنیکلٹی تو ظاہر ہے وہ کلا کا کام ہے, انہوں نے کرنی ہوتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا, ایسا ہونا چاہیے تھا, اور الیکشن کیسے ہوئے, کون سے نشان چھینے گئے, کمپین کرنے دی گئی, نہیں کرنے دی گئی, اس میں کچھ کمی بیشی ہوگی. جو سابقہ فیصلہ سپریم کورٹ کا, اس نے یہی کہا کہ ان حالات میں اگر کوئی ہوتا تو پھر پی ٹی آئی کو پھر مانا بھی گیا جائز صاحب مانے تو مانا کہ پی ٹی آئی جماعت باقاعدہ ہے. پہلے تو یہ بھی نہیں تھا کہ سلوگن چھینا گیا اور پارٹی ختم ہو گئی. اس فیصلے کو کس طرح لیتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اقبال شاہد صاحب. حسن ظفر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میرے خیال میں فیصلے یا کام جو ہیں وہ خواہشات پر نہیں ہوتے, وہ طریقہ کار جو طے شدہ عدالتوں کا ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں. ہم اس سے متفق ہو سکتے ہیں فیصلے سے, اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو فیصلہ آ گیا ہے وہ فیصلہ ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تب وقت ہے کہ وہ کوئی ہائر پلیٹ فارم جو ہے اس کو منسوخ نہ کر دے یا اس کو سٹے نہ کر دے اس کا. تو وہ نہیں, فیصلہ تو پھر یہ بھی تھا کہ جو جولائی کا فیصلہ تھا, نہیں ایک منٹ, جولائی کا فیصلہ امپلیمنٹ تو نہیں ہوا پورا سال, جب اس کے خلاف ریویو آ گئی تو بعد میں امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی تھی نا. یہ آپ نہیں تو دوران سماج جج صاحب نے کہا کہ وہ امپلیمنٹ تو کرتے نہیں, اس طرح نہیں ہوتی چیزیں. جب ریویو میں آ جاتی, کسی بندے کو پھانسی ہو جائے اور ریویو میں چلا جائے تو اس کو پھانسی پر نہیں لٹکا دیا جاتا ہے, چونکہ عدالت فیصلہ دے چکے, ریویو کا انتظار کرنا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتی چیزیں. ہاں, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ابھی آپ نے بھی کہا, حسن ظفر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جی اس کا فیصلہ جو ہے وہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گا یا اس کی اتنی جلدی کیوں تھی. تو یہ بات ڈیبیٹیبل ہے. ان کو اس کی جلدی اس لیے تھی کہ آگے جو آ رہا ہے وقت, اس میں ان کو مکمل طور پر آزادی مل جائے. اور جس نقطے کی آپ نے اقبال شاہد صاحب وضاحت کی تھی کہ آخری قلعہ کے پی کے والا جو ہے وہ بھی اب ان کے ہاتھ سے جاتا رہے گا. جب یہ نشستیں جو ہیں, ریزرو سیٹس جو ہیں, یہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گی ایز پر فارمولا, تو حکومت جو ہے اس کو 2/3 میجارٹی حاصل ہو جائے گی قومی اسمبلی میں بھی. اور وہاں پر کے پی کے میں جو ان کو سمپل اکثریت حاصل ہے, پی ٹی آئی کو یا سنی تحریک کہہ لیں ان کو, وہ بھی جاتی رہے گی. جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر اگر وہاں پر تحریک نہیں بھی آتی, تحریک عدم اعتماد جو ہے, کیا نام ہے اس کے خلاف, وزیر اعلیٰ کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد نہیں بھی آتی تو بھی وہ اتنا پریشرائز ہو جائیں گے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل رہیں گے. پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ کچھ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو اپنی پارٹی اور اپنی پارٹی کے بانی کے لیے مسائل زیادہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. جیسے اس میں بھی ہم تحریک چلائیں گے, اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے کام ہو چکے ہیں. ضمانت آنے والی تھی, اس کے لیے کوئی چانس بن رہے تھے, تو اس وقت بھی کس طرح کا بلنڈر کر دیا گیا. اب یہ آنے لگا ہے تو ہم تحریک شروع کرنے لگے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے, جو جیل سوار ہے, وہ نہیں چاہتے کہ جو پی ٹی آئی بانی ہیں وہ باہر آئیں, اور ان کے پاس جو اختیارات اور جو مزے یہ اڑا رہے ہیں وہ ان سے ہاتھ سے جاتے رہیں. میرا یہ ہے کہ یہ تو باہر آپ نے ٹھیک کہا کہ عدالتیں فیصلہ جو کرتی ہیں, اور آئینی جب آج عدالت میں کہا گیا کہ پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ آپ کرتے ہیں, اب آپ جس کے تحت آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کچھ مورالٹی تو ہوتی ہے نا. وجہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس باقاعدہ ٹیبل پر ہے, وہ اس کی سماعت نہیں ہو رہی, وہ بے شک ریجیکٹ ہو جاتا, پھر اس کو ذرا زیادہ ایک سپورٹ مل جاتی ہے اخلاقی طور پر. دیکھیں, میں اور آپ ہم سپریم کورٹ کو مشورہ تو نہیں دے سکتے, ہم ان پر جو فیصلے ہیں ان پر کمنٹ کر سکتے ہیں. پاور سٹرکچر ہے, اسی کے تحت سب کچھ کام کر رہا ہے. ہاں, سب کچھ اسی کے تحت ہے. جتنا حقیقت پسند ہو کے اس بات کو تسلیم کریں گے اتنی آسانی ہوگی. اب ہوا یہ ہے کہ آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا اور حقیقت پسند ہو کے پڑھنا کرے گا. گوندل صاحب میری عرض ہے, پچھلے 3.5 سال سے ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم یہاں پہ ٹیلی ویژن چینلز پہ روز کی بنیاد پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب باہر کب آئیں گے، یہ انہوں نے بیان کیا دیا. آپ جو حکومت کو ایڈوانٹیج دے رہے ہیں اور یہ حکومت 5 سال رہے گی، آپ نہ ان کی معاشی معاملات کے اوپر پالیسیز کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، نہ ان کی گورننس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، آپ عمران خان صاحب پہ بیٹھ کے تبصرہ کر رہے ہیں. یہ بڑی مزے کی بات ویسے المیہ ہے کہ ہر چینل پر جو لیجیٹیمیٹ سپیس ہے آپ کے پاس، میڈیا کے پاس، حکومت کو کرٹیسائز کرنے کی، جب آپ ان کو مان ہی نہیں رہے ہیں کہ وہ حکومت ہے، آپ کسی اور طرف کھیل رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر حسن ظفر صاحب